بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت حسن و حسین کو جنگل میں ایک سانپ نے ڈسنا چاہا۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جسے سن کر شاید آپ بھی اپنے آنسو نہ روک پائیں گے۔ ایک رات ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ سے کہا کہ تم لیٹی رہو، اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن لیا اور بیچ آنگن میں کھڑے ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، حسن و حسین کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے، فاطمہ بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ اکرام مدینہ میں ہر طرف پھیل گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ چلنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ تلاش کرنے کے بعد بھی حسن حسین کی کہیں نظر نہ آئی۔ پیارے رسول بہت پریشان تھے اور بے چین ہو کر اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اچانک اللہ کے رسول جنگل کی طرف جانے والے ایک پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ کافی دیر اوپر چڑھنے کے بعد دور سے ہمیں دو بچوں کی جھلک نظر آئی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ حسن و حسین ہی ہے، اس لیے ہم نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور جلدی سے حسن و حسین کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حسن و حسین ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا پھونکار رہا ہے۔ اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن حسین آگے جنگل میں نہ جا سکے، کیونکہ اس جنگل میں بھیڑیا بہت تھے اور وہ حسن و حسین کو نقصان نہ پہنچا سکتے۔ اس لیے اللہ نے اپنے ان جنت کے پھولوں کی حفاظت کے لیے ایک زہریلا ناگ بھیج دیا جو کہ ان دونوں کو آگے بڑھنے سے روک رہا تھا، اور یہ بچے اس زہریلے ناگ کو دیکھ کر اتنا ڈر گئے تھے کہ ایک دوسرے سے چمٹ کر رو رہے تھے۔ جب اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ حضور نے آگے بڑھ کر حسن و حسین کو گلے سے لگا لیا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور نے حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن و حسین سے کہنے لگا کہ اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اچانک حسن و حسین کے رونے کی آواز کانوں میں پڑی تو بے چین ہو اٹھے۔ جلدی سے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا والد ہوں۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ ابا جان، ابھی میں دروازہ نہیں کھول سکتی کیونکہ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اس سے اپنا جسم چھپا سکوں۔ میری پرانی چادر پھٹ چکی ہے اور جو موجود ہے اس سے اگر میں سر ڈھانپتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں اور اگر پیر ڈھانپتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ حضور نے جب بیٹی کی ایسی حالت سنی تو دل بھر آیا اور اپنی چادر دیوار کے اوپر سے گھر میں پھینکی اور کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، اس چادر کو اوڑھ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے وہ چادر اوڑھی اور جا کر دروازہ کھولا۔ حضور نے جیسے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کا چہرہ دیکھا تو بہت غمگین ہو گئے،
کیونکہ حضور کی سب سے خوبصورت بیٹی حضرت فاطمہ کا چہرہ اس وقت کمزوری کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا، آنکھوں کا رنگ اترا سا تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھائی تھی۔ ایسی حالت دیکھ حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے بیٹی، تو نے یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے ابا جان، آج کئی دن گزر چکے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کھایا، بھوک سے میری ایسی حالت ہو چکی ہے کہ میں چارپائی سے اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ بیٹی کی ایسی حالت دیکھ حضور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو گلے سے لگا کر بہت دیر تک روتے رہے۔ حضور نے پوچھا کہ اے میری پیاری بیٹی، میرے بچے حسن و حسین کیوں رو رہے تھے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ابا جان، وہ 2 دنوں سے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، اسی بھوک سے پریشان ہو کر وہ دونوں رو رہے ہیں۔ یہ سن کر حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے میری بچی، پریشان نہ ہو اور جاؤ حسن و حسین کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو حضرت فاطمہ اپنے دونوں بچوں کو حضور کی خدمت میں لے آئی۔ آپ نے اپنا انگوٹھا حسن کے منہ میں رکھ دیا تو وہ بڑے مزے سے اسے چوسنے لگے۔ یہ اللہ کی طرف سے حضور کے لیے ایک ایسا معجزہ تھا کہ جس کے بارے میں مؤرخین نے لکھا ہے، اس وقت حضور کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا کہ جسے پی کر حضرت حسن کا پیٹ بھر گیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ پھر حضور نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کے منہ میں اپنا انگوٹھا رکھا اور وہ بھی بہت دیر تک اسے چوستے رہے۔ تبھی جوہر کی اذان ہونے لگی اور حضور مسجد چلے گئے۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز حضور اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ تبھی حضرت فاطمہ گھر آ پہنچی۔ اچانک بیٹی کو گھر آتا دیکھ حضور نے پوچھا کہ اے بیٹی فاطمہ، خیریت تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا کھولا اور اس میں بندھی آدھی روٹی حضور کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ ابا جان، یہ آدھی روٹی میں آپ کے لیے تحفے میں لائی ہوں، آپ اسے قبول فرما لے۔ حضور نے پوچھا کہ اے فاطمہ، کیا بات بنی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سارے گھر والے کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میرے شوہر حضرت علی نے جا کر کچھ کام کیا اور تھوڑا سا آٹا لے کر آئے۔ میں نے اس سے کچھ روٹیاں بنائی، ایک روٹی حسن کو کھلائی اور دوسری روٹی حسین کو، ایک روٹی میرے شوہر علی نے کھائی اور ایک روٹی غریب سائے کو دے دی۔ آخر میں ایک روٹی میں میرے حصے میں آئی تو جب میں وہ روٹی کھانے بیٹھی تو خیال آیا کہ یہ فاطمہ، ہو سکتا ہے تم تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھی روٹی کھا رہی ہو اور تمہارے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے بھوکے ہو۔ اے ابا جان، جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں اپنے حصے کی آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کر آپ کی خدمت میں لے آئی ہوں، آپ اسے قبول فرما لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو محبت کی نظر سے دیکھا اور وہ روٹی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا کہ اے میری بچی، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے کہ میرے پیٹ میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت عمر کا ڈر لوگوں میں بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ بچے بھی حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ ایک بار حضرت حسن کچھ لڑکوں کے ساتھ گھر کے باہر کھیل رہے تھے کہ تبھی ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ جب بچوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو سب کھیل چھوڑ کر بھاگ گئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بچے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن کو بہت تیز غصہ آیا کہ حضرت عمر کی وجہ سے میرا سارا کھیل برباد ہو گیا۔ تو انہوں نے غصے میں حضرت عمر سے کہا کہ کیا تم میرے نانا کے غلام نہیں ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا کہ اے میرے بچے، قیامت کے دن بھی اس بات کی گواہی دے دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔